خوش نصیب ہیں دونوں حفاظ بھی اور ان کے والدین بھی، اور انتہائی خوش وقت ہے وہ نمازی حضرات بھی جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن پاک کی سماعت کی۔ میں ان حفاظ کو بھی اور ان کے والدین کو بھی جملہ نمازیوں کی طرف سے اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین قاری قرآن اور عالم دین بنائے۔ بڑے ہی احسن انداز میں حافظ مدثر صاحب نے قرآن پاک سنایا اور حافظ حیدر صاحب نے بڑے ہی احسن انداز میں پوری ذمہ داری کے ساتھ سماعت کے فرائض سر انجام دیے۔ میں ایک مسجد میں تھا تو وہاں ایک حافظ صاحب قرآن پاک سنا رہے تھے، تو 2-3 دن لگاتار جو سنانے والے حافظ صاحب تھے وہ خاموش ہو جاتے تھے پڑھتے پڑھتے، اور جو پیچھے حافظ صاحب کھڑے ہوتے تھے وہ بالکل خاموش۔ ہمارے مؤذن تھے وہ کونیوں کے ساتھ انہیں مارتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے بھی قسم ڈالی ہوئی تھی کہ میں نے نہیں بولنا۔ تو ہمارے ایک مقتدی تھے پٹھان، وہ مجھے کہتے ہیں سلام قاری سے یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگلا حافظ صاحب پھنس جاتا ہے تو پچھلا بند ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں کوئی ایسی نوبت نہیں ہے کہ اگلے حافظ صاحب کسی جگہ پہ رک گئے ہوں یا انہیں کوئی متشابہ لگا ہو تو پچھلے حافظ صاحب نے جو ہے انہیں وہ رقم نہ دیا ہو۔ اب قرآن کریم حفظ کر لینا یہ مستحب ہے، قرآن کو سمجھنا یہ فرض ہے۔ جو بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے وہ سمجھے کہ دین کا جو علم ہے وہ دروازے سے داخل ہوا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حافظ قرآن کا یہ عالم ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ میدان معاشر میں وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کے حقوق کو پورا کیا ہوگا، قرآن پہ عمل کیا ہوگا، 10 بندوں کے متعلق اسے اختیار دے دیا جائے گا اپنے خاندان میں سے 10 وہ افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی وہ شفاعت کرے گا۔ لیکن دوسری طرف عالم دین ہے، عالم دین کو 80 افراد کا حق دیا جائے گا، اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف صرف حافظ قرآن ہے، بہترین قاری ہے، لیکن دوسری طرف عالم دین ہے، چاند صورتوں سے یاد ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھانے کا حق عالم دین کو جو چند صورتیں یاد کی ہے جس نے، یہ علم کی بات ہے، علم کی فضیلت ہے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے عموماً کہ بچے حفظ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں عالم دین نہیں بنایا جاتا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی 9-10 سال اسے درس ضامی کا کورس کروایا جائے گا تو اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی، نہ یہ کسی ملازمت کے قابل رہے گا، نہ کوئی کاروبار، تو اس کی آنے والی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو امام یا خطیب کی تنخواہ ہے وہ اگر ایک دن پہ اس کو تقسیم کیا جائے تو ایک عام مزدور سے کم بنتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے۔ مجھے بتائیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ کسی امام مسجد نے حالات سے تنگ آ کر، معاشی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کارنوازی ہے۔ بے شک ان کے پاس وسائل کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے۔ اور پھر دیکھیں جو شخص ہے، یہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، 80 سال کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اس کے دروازے سے دور رہ کے زندگی بسر کرے، 80 سال، اور کبھی اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی آنکھ میں صرف ایک آنسو آنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو اپنی زندگی کے 25 اہم سال جس میں اس نے اپنے مستقبل کی راہ کو
ان کا تعین کرنا ہوتا ہے، منظر کا تعین کرنا ہوتا ہے. وہ 25 سال اللہ کے دین پہ لگائے تو کیا دین اتنا بے قدر ہے. رب تعالیٰ کی ذات بڑی لاجواب ہے. خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے. ایک شخص نے علم کا اور دین کا علم حاصل کیا. غربت کا دور تھا، اور آپ اگر اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جن میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے متعلق بھی یہ مشہور ہے کہ آپ جس دن مدرسے میں داخل ہوئے آپ نے ایک صندوق لیا، اور جب تک آپ فارغ و تحصیل نہیں ہوئے جو خط آتا تھا اس میں رکھ دیتے، پڑھتے نہیں تھے. جس دن آپ کی فراغت ہوئی اس کے بعد آپ نے وہ صندوق کھولا، خط پڑھے. کسی خط میں لکھا جی آپ کا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، کسی میں پڑھا جی فلاں کی شادی ہے، کسی میں لکھا تھا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کے فلاں رشتہ دار کو بیٹی کی نعمت سے نوازا. آپ نے خط پڑھے، جہاں خوشی کا موقع تھا وہاں ان کو مبارکباد دینے تب گئے، کہیں فوت کی ہوگی تو تب جا کے انہوں نے فاتحہ پڑھی. یعنی اتنا عرصہ پھر انہوں نے گھر کا رخ نہیں کیا. وہ شخص دین کا علم حاصل کرنے کے بعد جب گھر آیا تو والدہ نے خوش ٹکڑے سامنے رکھے. اب کہتے ہیں امی جان کھانے کے لیے اور کچھ نہیں، تو ماں نے تنزن کہا بیٹا اب آپ فارغ ہو گئے پڑھ کے، اب انشاءاللہ گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی. بڑا دل دکھا، باہر نکلے. آگے گلی میں ایک مکان بن رہا تھا، اور مکان بنا رہا تھا یہودی. اب اس نے کیا کیا کہ جو گلی تھی، راستہ تھا، اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا اور اس گلی میں وہ دیوار بنا رہا تھا. اب ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، بات سچی ہے کسی کو کڑوی لگتی ہے تو الگ بات ہے. آپ اپنے اس گاؤں کی گلیوں کا حال دیکھ لیں. اپنی جگہ سے تجاوز کیا اور اپنے لیے مشکلات بنائی جانے. جب میت کی چارپائی اٹھتی ہے تو کتنے مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ گلیوں سے اس جنازے کو گزارا جاتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق، یہ تو آج ہمیں راستوں کی اہمیت کا پتہ چلا نا کہ راستے کی کتنی اہمیت ہے. ہمیں قبرستان میں جانا ہو تب بھی راستے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. کھیتوں میں پہنچنا ہے تب بھی، کسی نے کوئی کوٹھی بنگلہ بنایا ہے تب بھی، کسی کی کانے کی جھوپڑی ہے تب بھی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 1450 سال پہلے راستے کے مقدار کا تعین کر لیا. آپ نے فرمایا کم از کم راستے کی جو ہے وہ حدود ہے وہ 9 فٹ بنتی ہے. یہ حدیث ہے حضور ترمذی شریف. آج ہم دیکھ لیں ہمارا حال کیا، ہم کس طرف چل پڑے. تو بہرحال یہودی بنا رہا تھا دیوار. اب وہ شخص جو اپنے گھر سے ناراض ہو کر ماں کے طنز کی وجہ سے باہر نکلا تو اس نے یہودی کو منع کیا، یہ راستے میں دیوار بنا رہے ہو. اس نے تانا دیا، اس نے کہا جناب میں دیوار بنا رہا ہوں، جب آپ کے سونے سے لدے ہوئے خچر یہاں سے گزریں گے تو میں دیوار ہٹا دوں گا. اب پہلے ہی دکھی تھا، مزید اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے. آگے گیا تو پتہ چلا کہ ہارون بادشاہ ان کے ہاں کوئی بحث چل رہی ہے، علمی بحث. مسئلہ کیا پیش آیا تھا؟ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے ہارون رشید کو کہہ دیا کہ تو جہنمی ہے. بات سنیں، کیا کہہ دیا؟ تو جہنمی ہے. اب اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو طلاق ہے، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے. اب جب ان کے جذبات ٹھنڈے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ خیر انہوں نے علماء کو بلایا، انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ حل کریں کہ میری بیوی مجھ پہ طلاق ہے یا نہیں. اب بڑے بڑے علماء سر پکڑ کے بیٹھے، 3 دن گزر گئے، کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. اب کون تعین کرے کہ یہ جنتی ہے یا دوستی ہے؟ جب اس سے پتہ چلا اس نوجوان کو جو ابھی تعلیمی دور سے گزر کے گیا تھا کہ بادشاہ کے ہاں بحث چل رہی ہے تو چلو میں بھی وہاں حصہ لیتا ہوں. اس نے کہا جی اگر مجھے اجازت ہو تو میں بات کر سکتا ہوں. سب نے دیکھا یہ طالب علم ہے، یہ کیا بات کرے گا، لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے آپ بات کریں. اس نے کہا ہارون رشید مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا ہو کہ آپ گناہ کرنے پہ قادر ہو
کوئی روک ٹوک نہ ہو اور آپ اللہ کے خوف سے رک گئے ہو. ہارون رشید کا ایک دفعہ نہیں کئی بار ایسا ہوا کہ میں وہ ظلم زیادتی کرنے پہ قادر تھا، کر سکتا تھا، جرم کر سکتا تھا، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن فوراً اللہ کے خوف کی وجہ سے رک گیا. اس نے کہا پھر سن، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں. تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے، اس لیے تیری بیوی تجھ پہ طلاق دے. بڑا خوش ہوا، اس نے صدقہ و خیرات کیا، جتنے بھی اس علاقے کے فقراء تھے صدقہ و خیرات کیا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت سے باہر نکلا ہوں. اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس نے اسی نوجوان عالم دین کو سونے کے خچر لاد کے دیے تھے، اور جب وہ سونے کے خچر لاد کے اپنی گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس یہودی کو دیوار ہٹانا پڑی تھی. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے معروف رکھے. اس لیے میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرانے کے بعد عالم دین بنا رہے، اور اللہ کرے کہ یہ بچہ بہترین عالم دین بنے اور دوسرے افسر بھی بہترین عالم دین بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب کرے. خوش بخت لوگ ہیں، یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں یا کوئی رسمی جملہ نہیں. ہم بے وقت اور بے حیثیت ہیں، لیکن ہم دیکھیں نا کہ جہاں تسبیح بنتی ہے وہاں موتی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں جو شمار میں نہیں ہوتے، لیکن وہی موتی جب ایک دھاگے میں پرو دیے جاتے ہیں ان کی تعداد 3300 یا 100 وہ شمار میں آ جاتے ہیں. اسی طرح ہم کسی شمار میں نہیں، لیکن جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بن جاتے ہیں، پھر ہم شمار میں آ جاتے ہیں. اس لیے ہم بڑے خوش بخت ہیں. یہ جو چند ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساتھوں کو ہمارے لیے دارین کی سعادتیں بنائے. قرآن کی محفل ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے. یہ وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو سننا الگ ثواب، جس کو سمجھنا الگ ثواب، جس پر عمل کرنا الگ ثواب، اور اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے، ضروری نہیں وہ مسجد ہو، ضروری نہیں کہ وہ کوئی عالی شان محل ہو، جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں آ جاتے ہیں. میں نے جمعے میں ایک روایت بیان کی تھی کہ قرآن کریم کی جہاں تکمیل ہو، قرآن مکمل پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے تو اس دعا میں 60,000 اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جب دعا کی جاتی ہے تو وہ 60,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. تو جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں. اور بڑے لطف کی بات ہے کہ فرشتوں میں سے صرف جبریل علیہ السلام ہیں جنہیں قرآن کی تلاوت کی سعادت نصیب ہے، باقی کسی فرشتے کو نہیں. وہ فرشتے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں لیکن تلاوت کرنے کی سعادت سے فرشتے معروف ہیں. صرف جبریل امین کو اجازت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس لیے جب بھی کہیں کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے دیوانہ وار آ کے جگہ کو گھیر لیتے ہیں. تو قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، اور سال قرآن بھی شفاعت کرے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے حضور کی، جس میں قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا. میں صرف اس کے آخری الفاظ میں وہ آپ کو سناتا ہوں. حضور علیہ السلام نے قیامت کے مناظر کو بیان کرنے کے بعد فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سال تو وشفت و شفا، محبوب آج سر جھکا کے نہیں، آج سر اٹھا کے بات، تو مانگ میں دوں گا.
تو شفاعت کر میں قبول کروں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا اللہ تعالیٰ میری امت کی ایک تعداد متعین کر دے گا، فرمائے گا بابو اپنے اتنے گناہگار امتیوں کو جنت میں لے جا۔ حضور فرماتے ہیں میں دوسرا سجدہ کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک تعداد متعین کرے گا، اتنوں کو جنت میں لے جاؤ۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ حضور فرماتے ہیں جب میں سر کو سجدے میں رکھوں گا میں عرض کروں گا مولا اب تو میری امت کے وہی لوگ جہنم میں بچے ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جنہوں نے قرآن کے حقوق کو پورا نہ کیا ہوگا اس دن قرآن انہیں جنت میں جانے سے روک دے گا، اور حضور علیہ السلام ان کی شفاعت کرنے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ آج ہم تو نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عاشق رسول ہے، محبت رسول ہمارے سینوں میں۔ یاد رکھنا محبت رسول کی بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن محبت رسول اور عشق رسول کے کچھ تقاضے ان کی دلیل ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں عاشق رسول ہوں یا میرے دل میں حضور کی محبت ہے یہ کام نہیں آئی۔ اگر قرآن کے حقوق پورے نہ کیے تو مصطفیٰ کریم بھی اس زبانی عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والی تھی شفاعت سے دستبردار ہو جائے گی۔ تو بات تب بنے گی جب ہم قرآن کے حقوق پورے کریں گے۔ اب قرآن کے حقوق کون کون سے ہیں؟ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے، قرآن پہ ایمان لایا جائے اس حیثیت سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ من گھڑت قصے کہانیاں نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے شک سے مبرہ ہے، اور یہ مکمل ہے، کامل اکمل ہے۔ اور یہ بھی ایمان لانا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں۔ سابق کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی، ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، لیکن جب باری قرآن کی سابق امتوں کی حفاظت اس امت کے لوگوں کی ذمہ تھی جو وہ پوری نہ کر سکے، لیکن قرآن کی باری اللہ نے فرمایا ہے ہم نے ہی نازل کی اور ہمیں اس کو حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کی ایک کثیر جماعت پیدا کر دی کہ آج تک قرآن کا نہ کوئی حرف نہ کوئی زیر زبر بدلی اور نہ بدل سکے گی۔ تو قرآن کا دوسرا حق قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت۔ صالحین نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ اسے اللہ سے کتنی محبت ہے وہ یہ دیکھ لے کہ وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کا کتنا شغف ہے۔ جتنا وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اتنی اسے رب سے محبت ہے۔ یہ معیار مقرر کر دیے گئے قرآن کی تلاوت۔ اور یہ جو 30 سپارے ان کی تقسیم حضور نے نہیں کی، یہ بھی یاد رکھنا، جو 30 سپارے ان کا تعین ان کی تعداد مقرر نہ حضور نے کی ہے نہ صحابہ نے کی ہے، یہ تو بعد میں آنے والے علماء نے آسانی کے لیے کہ ایک ایک سپارے کو انہوں نے تعین کر دیا، حدود تعین کر دی تاکہ آسانی سے قرآن جو ہے وہ ختم کر سکے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو تعین کیا گیا وہ 7 منزلوں کا تعین کیا گیا، 7 منزلیں قرآن کی۔ پہلی 2 منزلیں وفاظ تشریف فرما ہے، پہلی 2 منزلیں 5 سپاروں میں مشتمل ہے، اگلی جو 5 منزلیں ہیں وہ 4 سپاروں میں مشتمل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کا تعین کیا کہ کوئی 7 دنوں میں قرآن کی تلاوت مکمل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ضابطہ ہے۔ اور بعض صحابہ کو حضور علیہ السلام نے 3 دن کی بھی تعلیم فرمائی کہ 3 دن میں قرآن کی اگر تلاوت کرنی ہے تو اس کے کتنا حصہ تم تلاوت کر سکتے ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف قول منسوب ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ سال میں 2 دفعہ قرآن کی تلاوت مکمل کی جائے، یہ قرآن کا حق ہے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے حفاظ کے لیے نہیں۔ اب یہ سمجھے کہ نہیں کہ ہماری بات صرف سال میں 2 دفعہ پڑھنا ہے، بھائی یہ تو عام بندہ جو ناظر خان ہے اس کی سہولت کے لیے کہ وہ تھوڑا پڑھے، لیکن کم از کم اتنی تلاوت کرے کہ سال میں 2 دفعہ وہ قرآن پورا پڑھے۔ اب اگر وفاظ بھی اسی کو سمجھے تو پھر یہ تو معاملہ کوئی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دے رکھی، یہ تو مسجد میں جائیں تو 5 منٹ گھر سے لگ جاتے ہیں، مسجد میں پہنچنے تک 1 پاؤں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں پہلے
पहले 5 मिनट पहुंच गए तो वहां बैठे बैठे एक पाव पढ़ देंगे, आधा से 12 तो वैसे ही हो जाएगा। कार पहुंचे तक फिर तो इनका तो उठना बैठना ये तिलावत कुरान। तो कुरान का पहला हक क्या है कि उस पर ईमान लाना, दूसरा हक कुरान पे क्या है, कुरान की तिलावत करना, और तीसरा कुरान का हक यह है कि कुरान को समझना है। हमारा भी यही है कि हम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, नहीं समझे तो कुरान नहीं समझे। अरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को तालीम दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने एक दिन में सिर्फ एक आयत समझ ली, आयत पढ़ी, आयत को समझना है, उसके मफहूम को समझना है, एक आयत समझ लिया अल्लाह ताला उसे 100 रकात नमाज रफा का सवाब अता फरमाएगा। तो कुरान को समझना है। अब चौथा हक क्या है, कुरान पर अमल करना। कुरान पे अमल तब होगा जब कुरान को समझेंगे। देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में जब इंसान खड़ा होता है तो रब से बातें कर रहा होता है। जब इंसान पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता है हमिदनी अब्दी, बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, अल्लाह फरमाता है मज्जिदनी अब्दी। इंसान कुरान पढ़ता जा रहा है, अल्लाह ताला हर आयत का उसे जवाब दे रहा है। बंदा रब से बातें कर रहा है, रब अपने बंदे को उस बातों का जवाब दे रहा है। लेकिन हमारा हाल ये, हम रब से बातें कर रहे हैं, पता कोई नहीं हम रब से क्या कह रहे हैं, रब हमसे क्या कह रहा है। इसीलिए हमारी जो नमाज़ें हैं वो बेअसर है। तो कुरान को समझना बड़ा जरूरी है। उसके बाद अमल, अमल तभी होगा जब कुरान समझ आएगा। भाई देखें कौन सा ऐसा हल है, मसला है जिसका हल कुरान के अंदर नहीं। हर मसले का हल कुरान के अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु के चचाजाद भाई हैं, आप फरमाते हैं मेरे अगर ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान पढ़ के ढूंढ लेता हूँ। कुरान पे कोई तदब्बर करने वाला हो तो ऊंट की गुमशुदा रस्सी उसे कुरान से मिल सकती है। लेकिन हमारी बेरहमती का आलम क्या है, भाई के साथ झगड़ा हो जाता है, अब इसका हल हमें कुरान में नजर नहीं आया, थाने कचहरी में नजर आया। थाने कचहरी से लौट के हम खुश है कि हमें जी उसका कोई हल मिल गया। भाई ये मसला तो आप घर बैठ के कुरान खोलते हल हो सकता था। पड़ोसियों के हकूक है, पड़ोसियों के साथ लड़ाई है, बहन भाइयों के साथ मामलात है, तलाक के मामलात है, जरूरी है कि इस मामले को अदालत में जाके घसीटा जाए। फिर वहां जो हम लुटते हैं तो फिर हमारे मामलात हल हो जाते हैं। तो क्यों ना हम घर में कुरान खोलें, ये सारे मामलात का हल तो कुरान के अंदर मौजूद है। तो कुरान का पहला हक क्या है, उस पर ईमान लाना। दूसरा कुरान का हक उसकी तिलावत। तीसरा हक कुरान को समझना। और चौथा हक क्या है, कुरान पर अमल करना। पांचवा हक है कुरान का एहतराम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान खोलते थे तो कुरान को चूमते थे, आंखों पे लगाते थे, सीने पे लगाते थे, फरमाते थे ये मेरा रब का मंशूर है, ये मेरे रब का मंशूर है। ये कुरान का एहतराम है। और कुरान का एहतराम ये भी है कि अच्छे सफ़े पर उसको प्रिंट किया जाए, बेहतरीन उसकी जेल हो, बड़ी इबादत के साथ। आपके इलाके में रवाज है, हालांकि ये चीज़ फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, लेकिन इससे इनकार भी नहीं, ये अच्छा तौर तरीका है। जब हमारे यहाँ को फौत हो जाती है तो मसाजिद के लिए पैसे रखे जाते हैं और साथ ही कुरान भी रखा जाता है। बाजार से लाया जाता है, फिर पूछे जाते हैं कि कुरान लेके जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, ये बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन अफसोस ये है, अमूमन ऐसा होता है कि हम आने वाले लोगों के लिए देगी जो पकाते हैं, 1000 रुपए उसे खर्च करते हैं, और कुरान जो दुकान से लेके आते हैं वो 100, 50, 150, 200 रुपए वाला कुरान लेके आते हैं। अमूमन ये आपने देखा होगा, ये इस बात पे तवज्जो करें, ये बड़ी जरूरी बात है।
حجم اس کا چھوٹا رہتا ہے، بالکل باریک باریک لکھا ہوتا ہے. ادھر دیکھ لیں، اوپر بھی دیکھ لیں، کتنی تعداد میں یہ نسخے پڑے. لیکن یہ میرے خیال میں 30 سے 35 سال سے جس کے اوپر عمر ہو جاتی ہے وہ اس قرآن سے تلاوت نہیں کر سکتا. بچے بڑی شوق سے لیتے اور میں ان کی نفسیات آپ کو بتاؤں. اب موٹے حروف میں لکھا ہوگا تو اس کے صفحے بن جاتے ہیں زیادہ، چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے تو بچوں نے ایک صفحہ سنانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس کہ 4-5 صفحات اس کے بعد سپارہ ختم ہو جائے گا. لیکن ان باریک لفظوں سے پڑھنا بچے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. دیگیں پکانے کے لیے ہم ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، میت کے لیے قرآن 150 والا جی، بس وہ ایک فارمیلٹی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص نے قرآن کا نسخہ لکھا، باریک باریک اور زیادہ حجم بھی نہیں، حجم کے لحاظ سے بہت چھوٹا اور باریک باریک اس نے لکھا. اپنی طرف سے بڑا خوش ہے کہ میں جب جا کے پیش کروں گا تو شاید مجھے داد ملی. انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. میں مکمل لکھا ہے، مکمل جیسی کھولا بالکل باریک باریک. آپ نے اسے دھرا مارا، فرمایا تمہیں حیا آنی چاہیے، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ رب کا کلام ہے. تم نے اس کو حجم کو کم کرنے کے لیے تم نے اس کو باریک لفظوں میں لکھ دیا کہ نہ پڑھنے کے قابل نہیں. اس وقت آپ نے شاہی حکم جاری کیا تھا، فرمایا آج کے بعد قرآن کی جو کتابت ہوگی وہ موٹے حروف میں ہوگی تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو اور پتہ چلے کہ واقعی رب کا کلام ہے. تو اس لیے جب بھی میت کے لیے قرآن لے کے تو خدا رہا، میں نے پہلے کہہ دیا یہ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں استطاعت تو نہ لے کے آؤ. لیکن اگر لے کے آ تو کم از کم اتنا ہو کہ پڑھنے کے وہ لائق ہو، اس پہ دے کے کوئی جو ہے تلاوت کر سکے تاکہ مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچے. اسی طرح بچوں کے لیے اگر یا اہل خانہ کے لیے آپ جاتے ہیں بازار سے قرآن پاک خریدنے کے لیے تو اس وقت بھی پھر یہ نہ دیکھیں کہ یہ سستا نہیں، خوبصورت جلد ہو، اچھے صفحات پہ پرنٹ ہو تاکہ دیکھ کی جو اس کی طبیعت خوش ہو. تو یہ قرآن کے احترام میں شامل ہے. اس کے بعد قرآن کا جو حق ہے وہ ہے قرآن کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنا. سب سے پہلے اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کرو. اپنے اہل خانہ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جناب معاشرے میں جا کے نہیں، جتنی استطاعت ہے اتنا تو کرو، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب عدالت میں کیا ہوتا ہے، قرآن کے قانون کی دھجیاں اڑائی، اس کے ذمہ دار تم نہیں. یاد رکھیے گا معاشرے میں بدکار سے بدکار عورت جو اپنی عصمت کو بیچتی پھرتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں جتنا جج کا قلم بک جائے تو معاشرے کے لیے بدامنی کا سکون برباد کر دیتا ہے. لیکن عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ ذمہ دار ہیں، بھیجنے والے ہم لوگ ہیں. لیکن اگر ہماری وہاں تک رسائی نہیں تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اپنی زندگی میں تم نے کہاں تک اسلام کو نافذ کیا، قرآن کی احکام کو نازل کر جو تھے کہاں تک اپنے گھر میں ان کو جناب تو نے نافذ کیا. موت کا معاملہ ہو یا خوشی کا معاملہ ہو، موت کے جب کوئی دکھ مصیبت کے وقت تو ہر ایک کو خدا یاد آ جاتا ہے. مذہب تب ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت یا خوشی دیتا ہے اس وقت بھی وہ رب کو نہ بھولے. لیکن ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب فوت کی جاتی ہے تو پھر خدا یاد آ جاتا ہے اور جب خوشی ہوتی ہے تو پھر شیطان ناچتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ خوشی کا موقع ہے، شاید چھٹی ہے. نہیں، ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق پوچھا جائے گا. ایمانوں میں کیا ہو رہا ہے وہ اس کا خود ذمہ دار، وہ جواب دیں گے. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن تم نے کہاں تک پڑھا، کہاں تک اس کو سمجھا، کہاں تک اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہے. اس لیے خدا را ہر معاملے میں قرآن کے اندر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کو خوشی کا موقع ہوتا تھا حضور کا رد عمل کیا ہوتا تھا، اور جب کوئی دکھ درد یا غمی کی کڑی کی کیفیات ہوتی تھی تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہوتا تھا. یاد رکھیے اگر تمہاری خوشی غمی تمہارے دن رات مصطفیٰ کے نام ہو گئے یہی زندگی کی معراج ہے. آپ مجھ سے زیادہ حالات حاضرہ سے واقف ہیں. کئی دفعہ آپ نے ٹی وی پہ اشتہار دیکھے ہوں گے جناب
فلاں وزیر صاحب آ رہے ہیں، فلاں مشیر صاحب آ رہے ہیں، آج کی شام فلاں اداکارہ کے نام، میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ دن بھی ضائع ہو گئے، وہ راتیں بھی ضائع ہو گئی، وہ صبح بھی یاد ضائع ہوگی، وہ شامیں بھی ضائع ہوگی جو غیروں کے نام پہ گزر گئی۔ اپنی زندگی کی بھی نام محمد کے نام کر دے، اپنی زندگی کی شام بھی محمد کے نام کر دے، یہی تیری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، بڑی بابرکت رات۔ حضور نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری طاق عشرے کی آخری طاق رکعتوں میں تلاش کرو، لیکن بہت سارے جمہور علماء نے 27ویں رات کے متعلق کہا کہ یہ شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میں نے ایک جمعہ پہ بھی عرض کیا تھا کہ محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ مختلف خطوں کے لیے ایک ہی رات نہیں شب قدر مختلف ہو سکتی ہے، ہر بندے کے لیے الگ الگ شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں گر تو قدر دانی، ہر شب قدر گر تو قدر دانی، اگر تمہیں رات کی عبادت کی قدر ہو تو تیرے لیے ہر رات ہی شب قدر ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ آج کی رات میرے لیے شب قدر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق اس لیے دے وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہو، آپ تو ایک قدم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 قدم چل کے آگے آئے گی، اس سے کوئی بعید نہیں، کوئی بعید نہیں۔ تو پھر بھی اس کی رحمت سے ہم جو ہے وہ رحمت کے امیدوار ہیں، انشاءاللہ مزید وہ ضرور کرم کرے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ علامہ ہارون صاحب میں آپ کو خوش آمدید کروں، آپ آگے تشریف ہے، آ جائیں۔ جتنے احباب تشریف لائے میں سب کا مشکور ہوں، اور وہ تمام احباب جنہوں نے تعاون کیا ہے حفاظ کی خدمت کے لیے، میری خدمت کے لیے، اور اختر صاحب بیٹھے، مسجد صاحب جس نے بھی تعاون کیا شروع سے لے کر آئے تھا، جو دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے اس مسجد کی بنیادیں رکھی، اس کے لیے کام کیا، اس میں نمازیں پڑھی، اس کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، اور جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو علم ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ میں پھر تمام احباب کا جو ہے وہ مشکور ہوں کہ آپ نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا علامہ ہارون صاحب سے، وہ دعا فرمائیں گے۔ صداقت صاحب کے والد ہیں، انہوں نے ان کے اس سال سال کے لیے مٹھائی کا اہتمام کیا، باقی بھی جتنے بھی احباب نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادت نصیب کرے۔ حافظ حیدر صاحب، حافظ مدثر صاحب، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الہ العالمین جو کلام پاک پڑھی جو کام پیش کیا گیا، جملہ کلام کا ثواب تمام کا ثواب تیرے اور بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں تحفۃ بدنۃ نقیۃ محبت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، سب کی بارگاہوں میں خرطن پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام والدین کریمین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام، صحابیات، جملہ آپ کے اولاد کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین حفاظ کرام نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، جو خودی حضرات نے سنا، الہ العالمین کو پڑھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جو کمی بیشی رہے گی اس کو معاف فرما۔ الہ العالمین سے گزشتہ گناہوں کی بخشش فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین ہم سب کو نماز پنجگانہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کتاب اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محترم صداقت صاحب نے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ جو پیش کیا ہے الہ العالمین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں ضرور منظور فرما۔ الہ العالمین کی زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ الہ العالمین کی درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ قبر کی حشر کے منازل کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں کا عبور فرما۔ الہ العالمین ہمارے رزق کے اندر، جان کے اندر، مال کے اندر، تعبد کے اندر برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین حاسدین کے نفرت سے، شیاطین کی شر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان بیمار سب کو شفاء کلی عطا فرما، سب کی مشکلات میں آسانیاں فرما، سب کو مصیبتوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے اپنے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم نبت قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم۔ صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.